बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52 से 54 इंशाअल्लाह 3 आयतें आज पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि ये तो काफिर ही रहेंगे। पिछली आयत में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की वो खुशखबरी जो उम्मे ईसा को दी गई, सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसके अंदर इस बात को वादे कर दिया गया कि वो बेटा होगा और फिर वो रसूल होगा और बनु इसराइल के अंदर जो है वो ऐसे मोजज़ात के साथ मुत्तसिफ़ होकर आएगा कि कोई उनका तोड़ नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब फिर दरमियान में वो जो गैप है कि फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, फिर उसके बाद वो जवान हो गए, अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमा दी और नबूवत के बाद उन्होंने अपना दावत का काम शुरू किया और जो लोगों के अंदर ख़राबियाँ थी उनको दुरुस्त करने के लिए चले। तो अब दावत का काम अमूमन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु सारे अम्बिया के आप ज़िंदगी देखें तो सारे के सारे वो कोशिश इब्तिदा में ये करते हैं कि कोई ज़िम्मेदार, कोई बड़ा, कोई अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, वो अगर आ गया तो फिर दूसरों की तरफ जो है वो दावत देना आसान हो जाएगी। लेकिन सारे अम्बिया के साथ ही, हत्ता कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला हुआ कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो खाते पीते थे, जिनका कोई मुकाम और मर्तबा था मुआशरे में, वो मोमिन नहीं हुए, इस्लाम नहीं लाए। ऐसे ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मामला था। उन्होंने इब्तिदा में आकर लोगों के अंदर दावत का काम शुरू किया, लेकिन जो बड़े लोग थे उनमें से कोई भी दीन की तरफ नहीं आया। और फिर सारे अम्बिया के साथ ही जो ईमान लाने वाले हैं इब्तिदाई तौर पर कमज़ोर, जो मुआशरे के बज़ाहिर कमज़ोर तरीन तबके होते हैं, उनमें से लोग ईमान लाए, क्योंकि वो लोग खालिस, सुथरे और सच्चे दिल के साथ होते हैं। और जब देखा कि इसके अंदर जो है वो हक़ है, सच है, उसको मान लिया। तो अब उन्हीं के साथ भी, सैयदना ईसा के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ कि उनके जो है वो कुछ लोग जो उन पर ईमान लाए वो उनकी शागिर्दी में आ गए और वो उनको दीन की तालीम देते, और जो बड़े बड़े लोग थे उनसे मायूस हो गए कि ये अब हक़ की तरफ आने वाले नहीं हैं। और उसका तज़किरा यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस कर लिया कि अब ये काफिर ही रहेंगे। फ़लम्मा अहस्स, जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिनहुमुल कुफ्र, उनसे अल्लाह ताला की बातों का इनकार, काल, तो फरमाने लगे, मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार होगा अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह की तरफ दावत देना ये तो वाजिब है, अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी लगाई है। अब कोई बड़ा तो नहीं उठ रहा, तो लिहाजा अपने शागिर्दों को, ये जो पुरानी किताबें हैं इंजील वगैरह, उनके अंदर शागिर्दों का लफ्ज़ आया और यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार होगा। यानी दावत के दीन में अब मेरे साथ कुछ लोगों को खड़ा होना होगा, ताकि जो बड़े हैं वो नहीं मान रहे तो कम से कम लोगों की खैर ख्वाही के लिए तो मुझे तो काम करना है। या ये कह लीजिए कि नबी हमेशा, ये जितने भी अम्बिया आए, उन्होंने अपने दावत को लेकर वो खुद ही खड़े होगा और कहा भी जो आना चाहता है आ जाओ, मैं तो इस काम में लगा हूँ, अब चाहे जान जाए, चाहे जो है हालात कैसे भी हों। और यहाँ से मुफस्सिरीन ने यह भी नुक्ता उठाया है, अहले ईमान को अगर आप समझते हैं कि मैं हक़ पर हूँ, मैं अल्लाह ताला की बात और अल्लाह ताला की दावत जो है वो दे रहा हूँ, तो आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपके पीछे कितने लोग चलने वाले हैं, या आपकी बात सुनने वाले कितने हैं, या आपकी बात का कितना असर होता है। अल्लाह आपकी नीयत को देखता है कि आपने कितनी रोशनी फैलाई। रोशनी किसी ने ली या नहीं ली, वो उसका मामला उसके रब के साथ है, आपकी ज़िम्मेदारी ये है। और सारे अम्बिया ने ऐसे किया, इंतहाई कठिन हालात के अंदर अल्लाह के दीन की दावत जो है वो देते रहे। तो यहाँ पर इन्होंने भी, वो जो चंद शागिर्द थे ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये बात रखी, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ जाने में मेरी मदद कौन करेगा, यानी मेरी इस दावत को फैलाने में कौन मददगार होगा। क़ाल अल हवारियून, वो हवारी कहने लगे। हवारी ये तकरीबन वो अंसार और हवार ये एक जैसे माने में इस्तेमाल होते हैं
یعنی جو ان کے ارد گرد بیٹھنے والے تھے یا جو ان کے شاگرد تھے یا جو ان سے دعوت سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون اللہ کی طرف جانے میں میری مدد کرے گا؟ تو وہ جانثار جو حقیقی معنوں میں اللہ جل جلالہ کی بات کو سمجھ چکے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تیار بیٹھے ہیں، آپ چاہے ہم سے جو بھی کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کو مدد کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے دین کی مدد اگر کوئی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو سارا فائدہ اس کو خود ہے، لیکن جو بندہ اپنی جان کو لے کر کھڑا ہو جائے، اپنا مال لے کر آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے، اللہ اس کو پھر دین کا مددگار نہیں کہتا، وہ خود اپنا مددگار کہتا ہے۔ نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ آمنا باللہ، کیوں نہ آئیں؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو جب مانا ہے تو پھر جیسے بھی حالات ہوں گے اب اس کی بات کریں گے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں بے شک ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے مطیع ہو گئے۔ مسلمون، یہاں پر بھی دیکھیے وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ یہاں پر جو اللہ جل جلالہ نے، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا اور ان کی دعوت کو قبول کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واشہد، آپ گواہ ہو جائیں بأننا مسلمون، ہم اللہ کے مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو وہ بھی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے تھے، تو اصل ہے ہی اسلام، اور اسلام کے ماننے والے ہر دور میں مسلمان کہلاتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بعد میں نصارہ بن گئے، یہود بن گئے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے فرقے ہیں، جیسے آج ہمارے ہاں بے شمار فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کے نام کی جو ہے وہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی، اور فرقوں کے اندر جو ہے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی لوگ جو اصل خالص اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، آپ گواہ رہنا، آپ جو کہیں گے، جو دین کی خدمت ہوگی، جو ہم کر سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنے والوں کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے رب سے التجائیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے گامی پر لی کہ اے سیدنا عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں، ہم اللہ کے لیے جو ہے مختص ہوگا، جو آپ کہیں گے اللہ کے دین کے لیے کریں گے۔ ربنا آمنا، پھر راتوں کو جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اللہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تو نے نازل کی، ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور یہ جو رسول تو نے بھیجا ہے اس کی ہم نے اتباع کی۔ اللہ جو یہ کہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس تجھ سے التجا ایک ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں لکھ دے ان لوگوں میں جو شاہد ہیں، جو شہید ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے ہیں، اللہ ان گواہوں میں ہمارا شمار کر دے۔ تو اہل ایمان ہمیشہ سے کتنا بھی کوئی بڑا کام کر لے، وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، ہمیشہ التجائیں کرتا ہے کہ اللہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے وہ ہمیشہ رب کے، انبیاء تک، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہم نے پڑھا، وہ اللہ کے حضور بہت بڑا کام کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ تو قبول کر لے۔ تو اہل ایمان کتنا بھی نیکی کا، کتنا بھی بڑا کوئی کام کریں تو وہ اتراتے نہیں ہیں کہ ہم نے بڑا مار لیا، بلکہ اللہ سے اور مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور ساتھ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور یہ سارے انبیاء کے ساتھ ایسے ہوتا ہوا، حتیٰ سیدنا عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جو کھاتے پیتے لوگ تھے، جو معاشرے کے اندر متمول قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تو لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، پہلی ساری کی ساری باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئی تھی اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور اصل جو زد پڑ رہی تھی وہ ان کے اس سٹیٹس پر تھی یا ان کے ان طریقوں پر تھی جو کہ انہوں نے خود گھڑے ہوئے تھے، حالانکہ دین تو وہی تھا، اسی کی تجدید کے لیے سیدنا عیسیٰ آئے تھے۔ تو وہی جو اللہ نے شروع میں کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب کفر جو ہے وہ پکا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی کہ اب جو ہے وہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کریں گے، اور معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب انہوں نے پھر خفیہ تدبیریں شروع کر دی، جو دین کے مخالف تھے،
انہوں نے مختلف انداز میں خفیہ تدبیریں کی. وَمَكَرُوا انہوں نے خفیہ تدبیریں شروع کر دی. وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی. یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے کہ خفیہ تدبیر کیا تھی، اور صرف اتنا ذکر، لیکن آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، سولی چڑھانے کا پروگرام بنا لیا کہ اس سے جان چھڑائیں، کسی طرح اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد اپنی منمانیاں جیسے پہلے کرتے رہیں وہ کرتے رہیں گے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے خلاف کیا خفیہ تدبیر کی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ایک تشبیہ جو ہے وہ مشابہ اس جیسی کوئی چیز، سیدنا عیسیٰ جیسا کوئی بندہ، ان کو پکڑا، انہوں ان کو دے دی، اور سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو یہاں اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، انہوں نے بھی چال چلی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی خفیہ تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے کس کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور سب تدبیر کرنے والوں سے بہت بہتر تدبیر کرتا ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر جو جیسی کوئی تدبیریں کرتا چلا جائے اللہ اس کا توڑ خود کرتا ہے. اور یہی انبیاء کے ساتھ رہا، اور قیامت تک اہل ایمان کا جب تک رویہ اللہ کے ساتھ مخلص رہے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کافروں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اللہ ضرور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنی تدبیر چلتا ہے. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا. سارے حتیٰ کہ مومنین بھی کہہ رہے تھے جب صلح حدیبیہ ہوا تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا یہ کیسی شکوں کے اوپر ہم جو ہے وہ دستخط کر رہے ہیں اور معاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری ہمارے خلاف ہیں، لیکن اللہ نے اسی کے اندر خیر نکال دی. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور ہر تدبیر اللہ کی تدبیر کے سامنے جو ہے وہ ناقص ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد